بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں آج ہم شروع کریں گے آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے باب پنجم، جو کہ ہے ہدایت کے سرچشمے، اور اس میں ہم عنوان پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو چیپٹر کو پڑھنے کے لیے ہمیں بڑھنا پڑے گا بورڈ کی طرف۔ تو آئیے چلیے چلتے ہیں اور اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم اپنا شروع کریں گے نیا ٹاپک، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 96 یعنی 96 پر۔ تو چلیے جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں تاکہ ہم چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ تو یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی، آخری رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی۔ ان کی بغیر باپ کی پیدائش پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود ہی سے ایسی عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی ان الفاظ میں ثابت کی۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے اپنا نبی بنایا، اور میں جہاں ہوں یعنی جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا، اور جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جاؤں گا مجھ پر سلامتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر والدہ کے حوالے سے ہی کیا گیا ہے۔ کسی جگہ آپ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا ہے، کسی جگہ صرف ابن مریم کہہ کر پکارا گیا ہے۔ پھر ہے جی دعوت تبلیغ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی۔ اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو خالص توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے، اس کی مخلوق سے محبت کرنے، حاجت مندوں کی مدد کرنے اور کمزوروں سے نفرت، تکبر اور سختی کی بجائے نرمی اختیار کرنے کی دعوت دی، تو یہودیوں نے ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے لا علاج بیماری میں مبتلا مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، پیدائشی گونگے بولنے لگتے، کوڑی اسی وقت تندرست ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے، جھیل اور دریا کو چل کر عبور کرتے۔ یہودیوں کی سازش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی۔ وہ ان کی جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی۔ یہودیوں سے آپ کی مقبولیت برداشت نہ ہوئی، انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں اور بادشاہ وقت کو شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ بادشاہ نے جب اپنی فوج کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں گھیر لیا اور انہیں نعوذ باللہ سولی چڑھانے کا منصوبہ بنایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں اس بات کی بشارت بھی دیا کرتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا چاہیے، اور اس راہ میں آنے والی سختیوں اور مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور نہ صرف ہمیں دنیاوی مقاصد میں کامیاب کرے گا بلکہ آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو بچوں، ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات عطا کیے، جن میں مردوں کو زندہ تک کرنے کا معجزہ تھا، اور جب یہودیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور ان کو مارنے، نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے لگے اور سولی پر چڑھانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے بشارت دی تھی کہ ان کے بعد ایک رسول آئے گا جن کا نام ہوگا احمد، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، اس چیپٹر کو دوبارہ ریڈ آؤٹ کریے گا، دوبارہ جانیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ اب چلیں گے ہم اگلے بورڈ کی طرف اور اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مشق کریں گے۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم کریں گے آپ کے چیپٹر کی مشق، جس میں ہوں گے 2 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا جی کہ خالی جگہ کو پر کریں، اور ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں آپ کا سوال نمبر 1 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیش رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے تھے بنی اسرائیل کی طرف، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ پھر ہے جی نمبر 2 کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک ڈیش خاتون تھیں۔ تو یہ تھا جی کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک عبادت گزار خاتون تھیں۔ پھر ہے جی نمبر 3 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ڈیش عطا فرمائے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ پھر ہے جی نمبر 4 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ڈیش نے سازشیں کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ کون تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کی؟ وہ تھے یہودی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ پھر ہے جی نمبر 5، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ڈیش پر اٹھا لیا۔ تو جب نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش ہو رہی تھی، تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ہاں جی، تو بچوں پہلا سوال جو تھا خالی جگہ پر کرے، میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے فل کر لیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1 ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو کون پیدا ہوئے تھے؟ وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 2 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے افغانستان میں،
ایران میں یا فلسطین میں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے فلسطین میں. پھر ہے جی نمبر 3 کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا. کس چیز کا؟ بد چلنی کا، بد اخلاقی کا یا بد دیانتی کا؟ تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگایا تھا بد چلنی کا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے تھے. پھر ہے جی نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر تھی 20 سال، 30 سال یا کہ 40 سال. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام کی عمر تھی 30 سال. آج کا ہمارا آخری فقرہ جو کہ ہے نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے تورات، زبور یا انجیل. تو کتاب کا نام ہے جی انجیل. ہاں جی، تو بچوں آئی ہوپ کہ تمام بچوں نے صحیح جوابوں کے گرد دائرہ بھی لگایا ہوگا، چیپٹر کو غور سے سنا بھی ہوگا. چلیے بچوں، اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.